اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پیار اور محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ کہیں اور تلاش کرتے ہیں، ہم ہیں کہ دوستیاں کہیں اور تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ہیں کہ خوشیاں گناہ میں تلاش کرتے ہیں، ہم ہیں کہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے بچوں کی زندگیاں خوش رہیں، اور ہمارے بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، اگر ان کو حکومت نہ منانے دیا جائے تو بچہ ناراض ہو جائے گا، باپ اجازت دیتا ہے جب کہ کشمیر کے اوپر علاقہ باہر گزارے، دوستوں کے ساتھ لاکھ بک کر کے تم پورے کمروں میں پڑے ہوئے اور کئی نوجوان کیک کاٹتے ہوئے نظر آ رہے، پھر مسلمان والے دین سے نعوذ باللہ، یہ بے حیائی کیوں؟ شرم و حیا کے پردے کو جھاڑ کر کے ہمارے مسلم نوجوان، مسلم لڑکے لڑکیاں، اللہ کے قسم ہے پوری دنیا کے اندر شرم و حیا کو پامال کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر بے حیائی آ جائے جو کرنا چاہے تم کر گزرو۔ انسان مصیبت میں رہتا ہے جب اس کے اندر شرم و حیا باقی ہے، اگر شرم و حیا ختم تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، بے حیا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر کھلے عام کرسمس میں اپنے بچے کو کرسمس کا لباس پہنا کر اور وہ جھاڑ دلا کر ہاتھ میں کالی ملا کر پھر اپنے اسکول لے جا کر اس کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، پھر تسلیس کا عقیدہ پیش کر کے اپنے بچے کو کافر بناتا ہوا نظر آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں بچوں کی خوشی کے لیے یہ میری بچی اسکول میں کالج میں پڑھتی ہے، اگر اس کو منع کر دیا جائے تو فرینڈ سرکل میں عزت نہیں رہے گی، میرا بچہ دیندار ہے لیکن کبھی کبھی سال میں ایک دو بار یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے قسم ہے حرام، بالکل جائز نہیں۔ آئیے نکاح کے فوائد آپ کے سامنے رکھ کر چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کی ترغیب جو دی، آپ نے سنا کہ انبیاء اکرام انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا کے اندر آئے، کچھ لوگوں نے کہا 1,24,000 سے زائد انبیاء دنیا کے اندر آئے، تمام کے تمام شادی شدہ تھے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو بغیر شادی کے رہنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ایک نبی کے بارے میں آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ابن کثیر کہتے ہیں کہ بس وہ ایک نبی کے بارے میں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے شادی کی، ورنہ اکثر جتنے نبی آئے ان کو نکاح کا حکم دیا گیا اور ان کی زندگیوں میں نکاح کی اہمیت کو بیان کی گئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تاکہ امت کو اس بات کی ترغیب دلائے کہ یہ امت بے حیائی سے بچنے کے لیے حلال طریقے کیسے استعمال کرے، حلال طریقے سے اپنی زندگی میں سکون کیسے لائے، اپنی زندگی کو بے حیائیوں سے بچانے کے لیے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایک ماں باپ کو اپنے بچے کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک بچی کو اس دور میں سوشل میڈیا کے دور میں گناہوں سے کس انداز سے بچایا جائے، 30-35 سال کی عمر ہو جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو پھر وہ بچیاں بے حیا بن جائیں گی، پھر یہ راستے ڈھونڈیں گی کہ نہیں اس پارٹی میں جانا ہے، نہیں ہیپی نیئر کی پارٹی میں دوستوں میں جانا ہے، فلاں جانا ہے، فلاں جانا ہے، پھر یہ راستے ڈھونڈ کر پھر ماں باپ کے لیے درد سر بن جائے۔ نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی، حضرت عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ارقم اور اسود کے ساتھ ابن مسعود کے پاس گیا، ابن مسعود کے پاس ہم دونوں گئے، جا کر ہم نے ابن مسعود سے سوال کیا کہ ابن مسعود آپ اس وقت آپ کی کیا کیفیت؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں نوجوان تھے، ہم نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نبی ہم سے کہا کرتے تھے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت جو جوان ہو چکے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے من استطاع منکم الباءة فليتزوج، جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بدنی طاقت اور مالی طاقت، اگر مالی طاقت نہیں ہے، بدنی طاقت نہیں ہے، ایسے شخص کو شادی کرنا جائز نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ نامرد ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ شادی کی استطاعت نہیں
ایسے شخص کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ کچھ کرا نہیں سکتا ہے، وہ ویلا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں کر پاتا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں، اپاہج ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا معلوم، پھر بھی زبردستی کسی باپ نے کسی کے ساتھ شادی کر دی، اس کے بعد وہ آنے والی بچی کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، پوری زندگی اس کی تباہ کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر استطاعت ہو تو آگے بڑھو، اگر استطاعت نہیں ہے تو آگے کسی اور کی بچی کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو، کسی کے خاندان کو تباہ نہ کرو. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن لم يستطع فعليه بالصوم، اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا شخص کیا کرے، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وہ روزہ رکھے، وہ شخص روزہ رکھے، اور روزہ اس کی خواہشات کو ختم کر دے گا. اگر انسان کے پاس مال دولت نہیں ہے لیکن وہ شادی بھی کرنا نہیں چاہتا ہے، ایسا شخص روزہ رکھے گا. اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو شیطان اسے زنا میں مبتلا کر دے گا. ایسا شخص آٹومیٹک گناہوں میں چلا جائے، آٹومیٹک ایسے بہانے ڈھونڈ لے گا، آٹومیٹک انسان پھر ایسے حالات میں گزرے گا کہ شیطان اس کے ذہن پر حاوی ہو کر گناہ کرنے پر مجبور کر دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تو تمہاری نکاحیں نیچی ہو جائیں گی اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ